باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ دیکھنا چاہیں نا کہ یہ کس قدر صفائی پسند ہے تو پھر اس کے گھر کے کونے اور کچن کو چیک کریں۔ اگر کونے اور کچن بھی صاف ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ صفائی پسند لوگ، کیونکہ ظاہر کو سب صاف کر لیتے ہیں، جب کونے اور کچن کی بات آتی ہے تو وہاں سے انسان پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ صفائی پسند ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے گھر کے کونے بھی صاف ہوں، کچن بھی صاف ہوں۔ تو اسی طرح میں عرض کروں کہ دنیا کے اندر بڑے سے مذاہب ہیں، ہر مذہب یہ تعلیم تو دیتا ہوگا کہ بھئی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیواؤں کی مدد کرو۔ ہر مذہب کی یہ تعلیم تو ہوگی کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہاسپٹل بنواؤ، اسکول بنواؤ، لیکن میں عرض کروں ہمارے دین کا حسن یہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے احکامات تو دیے ہی ہیں، لیکن ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی، چھوٹی چھوٹی۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے۔ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جب کسی سے ملو تو مسکرا کر ملا کرو، مسکرا کر ملا کرو۔ ممکن ہے وہ غم زدہ آیا تھا، پریشان آیا تھا، تیری مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل جائے۔ فرمایا مسکرا کر ملا کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بظاہر یہ مسکرانا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے دین کا حصہ ہے، اس پہ اللہ نے اجر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تو کسی سے مسکرا کر ملے گا اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح کوئی شخص راستے میں چل رہا ہو تو ہمارا دین کہتا ہے بھی راستے میں چلتے ہوئے توجہ رکھا کر۔ کوئی تکلیف دہ چیز تو راستے میں نہیں پڑی ہوئی، کوئی کانٹوں والی ٹہنی پڑی ہوئی ہے تو اٹھا کر سائڈ پہ کر دے، کوئی اینٹ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اٹھا کر سائڈ پہ کر دے، کوئی غلاظت پڑی ہوئی ہے اٹھا کر سائڈ پہ کر دے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے دین نے کہا کہ راستے میں اگر کسی درخت کی کوئی شاخ جھکی ہوئی ہے جو کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف دیتی ہے، فرمایا اس سے بھی کاٹ کر ہٹا دے، راستہ صاف کر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیں ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے فائدہ دے، جو مجھے نفع دے۔ اب ایسا کوئی بندہ آتا تھا تو آقا بعض دفعہ فرماتے بھی نماز پڑھا کر تجھے نفع دے گی، حج کر تجھے نفع دے گا، روزہ رکھ تجھے نفع دے گا، غریبوں کی مدد کر تجھے نفع دے گا، لیکن اس صحابی کو چھوٹا سا عمل بتایا، چھوٹا سا۔ فرمایا کہ جب راستے سے گزرتا ہے توجہ رکھا کر کہ کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں پڑی ہوئی، تکلیف دہ چیز ہے تو اٹھا کر سائڈ پہ کر دے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے۔ دیکھنے والے نے کہا یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری نظر میں بڑا چھوٹا ہے، اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑا ہے، یہ تیرے لیے بڑا نفع بخش ہے۔ ایک پتھر اٹھا کر تو نے سائڈ پر کیا تھا، 2 سیکنڈ تجھے لگے، لیکن اس نے تجھے بڑا نفع دیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کتنا بڑا نفع ہے، کیا نفع ملا ہمیں؟ ہم نے اینٹ اٹھا دی، پتھر اٹھا دیا، ٹہنی کاٹ کر سائڈ پہ کر دی، ہمیں کیا نفع ملا؟ آقا فرماتے ہیں ایک بندہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، وہ گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہے۔ جب گزرنے والا وہاں سے گزرتا ہے اسے ساتھ جھکا کر گزرنا پڑتا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس ٹہنی کو توڑا، ہٹا دی۔ اب یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمایا، اسے جنت عطا کر دی۔ دیکھنے والے نے کہا بھئی اس نے کیا کیا؟ ہم تو اس کو بڑا سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کو 10,000 دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ واقعی بڑا کام کیا ہے، کسی کو 50,000 لاکھ دیں تو لوگ کہتے ہیں اس نے بڑا کام کیا۔ یہ ٹہنی ہٹانا کون سا بڑا کام ہے، یا راستے سے اینٹ اٹھا دینا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ تو اللہ اس کے رسول نے کہا بھی تمہاری نظر میں چھوٹا ہے، ہماری نظر میں بہت بڑا ہے، ہم اس کے بدلے میں جنت بھی دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم جنت بھی دے دیتے ہیں، اس کی قیمت بعض دفعہ ہم جنت بھی لگا دیتے ہیں۔ تو محتشم سامعین کوشش کیا کریں جب ہم راستے سے گزرتے ہیں نا تو پہلی کوشش یہ کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔
اور کوشش یہ کریں کہ ہم لوگوں کی تسکین کا ذریعہ بنیں، ہو سکے تو دوسروں کے فائدے کا ہم سبب بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ایسی عادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری پیاری سنتیں بھی اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔